السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے پی ڈی ایم کے اس وقت جو کرنٹ سٹانس ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ پی ڈی ایم میں کیا اس وقت انتشار دکھائی دے رہا ہے، کیا پی ڈی ایم متحد ہے، یہ چھوٹے موٹے پرابلمز جو اس وقت پی ڈی ایم میں چل رہے ہیں کیا ریزالو ہونے کے چانسز ہیں یا پھر یہ اختلاف مزید بڑھ سکتا ہے اور ایسا اختلاف اتنا ہو سکتا ہے کہ شاید پی ڈی ایم جو ہے وہ ڈیزالو ہونا پڑے، اور اگر پی ڈی ایم ڈیزالو ہوتا ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ڈیزالو کرے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی مفاہمت کرے گی، کیونکہ اس وقت جو تمام تر سچویشن ہے وہ صرف ایک ہی معاملے کے اوپر خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جس بات کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کا زیادہ سافٹ کارنر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف تھا وہ اب خاموش دکھائی دے رہے ہیں۔ بار بار انہوں نے ریپیٹیٹیولی یہی کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے سینٹ کے لیے، کیونکہ یہ بات پہلے سے طے تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بار بار کہا کہ لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک استعفے نہیں دیے جائیں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ڈیموکریٹک سسٹم کو ایک ڈیموکریٹک سسٹم کی طرح ہی چلانا چاہیے اور یہ جو سسٹم ہے اس کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، تو ہم تمام تر جو بھی اپنے ہمارے ایکشنز ہوں گے وہ ڈیموکریٹک سسٹم کے مطابق ہوں گے، استعفے دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی سوالات اٹھے تھے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پورا صوبہ کمپرومائز کر سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو پاکستان جو اوور آل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تمام تر جماعتیں ہیں 11 جماعتیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹیک حکومت میں زیادہ دکھائی دیتا ہے اور وہی ایک ایسی جماعت دکھائی دیتی ہے جو اس وقت اپوزیشن میں سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے خود کو اپنی تمام تر اشتعال سے بھرپور سپیچز سے بہت زیادہ ڈیمیج کیا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام تر جو سپیچز تھیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے خود کو بہت سیف رکھا، کوئی اس قسم کی بات نہیں کی جس میں انتشار دکھائی دے، کوئی اس قسم کی بات بھی نہیں آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جس میں کوئی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات ہو۔ یہ تو تمام تر کا اب تک کا معاملہ ہے۔ سینٹ انتخابات کے بعد جو معاملہ ہے پی ڈی ایم کا وہ ذرا خراب ہوتا دکھائی دیا۔ اب فردر اس میں پی ڈی ایم میں کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے، کیا لانگ مارچ کی طرف جائیں گے یا پھر جو استعفوں کا آپشن ہے اس پر کوئی مشاورت ہو سکتی ہے یا پھر پی ڈی ایم ڈیزالو ہوگی، بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ کیا وہ پی ڈی ایم جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ان کی کابینہ کو ٹف ٹائم دینے کی بات کر رہی تھی، کیا اس وقت خود ٹف ٹائم کا سامنا کر رہی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان کے اس فیصلے پر جو کہ انہوں نے بھارت کے حوالے سے تجارت کے اوپر کیا اس پر جو ہے کڑی تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ احسن اقبال صاحب نے بھی یہ بات کی کہ کل تک جو ہمیں کہتے تھے مودی کا یار، وہ آج کس طریقے سے جو ہے تجارت کر رہے ہیں اور کپاس کی درآمد کے لیے جو کہ سستی جو درآمد ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک جو اپنا ایک انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، یہ کس طریقے سے ہوگا۔ اس سے سوالات پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں ان سے بھی کیا گیا۔ شہریار افریدی صاحب کے پاس بھی کوئی کلیئرٹی نہیں تھی اس کے اوپر، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ حماد عزیز صاحب کس طریقے سے فیصلے کریں، فیصلے کون کروا رہا ہے، یہ تمام سچویشن سامنے آئی اور آج ہی اس میں ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی کہ اس فیصلے کو جو ہے مسترد کر دیا گیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی تجارت ختم ہوئی تھی، کیونکہ اگر فارماسیوٹیکلز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی تو تجارت کنٹینیوڈ تھی۔ اگر آرٹیکل 370 ریووک ہوا تھا تو کچھ چیزوں کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسی تھیں کہ تجارت ہو رہی تھی، پرماننٹلی تجارت نہیں ختم ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہے۔ کچھ یہ بھی بات کریں گے کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی گرفتاری بھی ہو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ بڑے فائنانسر تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور خان صاحب کے بہت قریب بھی تھے۔ کیا ان کو ٹف ٹائم سامنا جو ہے وہ کریں گے اور کیا ڈیولپمنٹ فردر اس میں ہوگی۔ مریم نواز صاحبہ کا بھی جو ہے اس وقت وہ خاموش دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ جو اتنی آل آف اے سڈن اتنی ڈیولپمنٹ پی ڈی ایم میں آ گئی ہے جو کہ ان کے لیے خراب ہے۔ اس پہ آخر ان کی کیا رائے ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ گیلانی صاحب کو نہیں مانتے ایز اے اپوزیشن لیڈر ان سینٹ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ پھر وہ شہباز شریف صاحب کو نہیں مانیں گے نیشنل اسمبلی میں۔ اس کے اوپر پورے پروگرام میں ہم ڈیبیٹ کریں گے، پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نجمی عالم صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، سینئر پولیٹیشین، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کے اوپر بات کریں گے۔ اس وقت پی ڈی ایم میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دکھائی دے رہی کہ کیا لانگ مارچ ہوگا یا آپ لوگ پہلے اپنے ایشوز کو ریزالو کریں گے، کیا ہوگا؟ دیکھیں، اتحاد میں ہم نے ایم آر ڈی کے بھی اتحاد میں رہے ضیاء الحق کے خلاف، پھر اے آر ڈی بھی بنائی مشرف، اس میں بھی ہم اور نون ساتھ تھے، اس میں بھی اختلافات آتے تھے۔ جب بہت بڑا اختلاف آیا تھا کہ جیسی اے آر ڈی بنتے ہی میاں صاحب اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب چلے گئے تھے، تو اس پہ اے آر ڈی کو اور پیپلز پارٹی کو بہت ریزرویشن تھی کہ آپ نے آج اتحاد بنایا، آپ ساری فیملی چلے گئے تو اتحاد کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے۔ لیکن پھر بھی ہم نے اس اتحاد کو ٹوٹنے نہیں دیا، ورنہ پیپلز پارٹی کو اس پہ سخت ریزرویشن تھی۔ اسی کے نتیجے میں پھر آگے چل کے لنڈن میں سی او ڈی بھی سائن ہوا تو پیپلز پارٹی کی۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے، ہمارا سب سے مین موٹیو ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریسی رہے۔ ہم نے پرسنل سیاست نہیں کی،
ورنہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد ہم نے کوئی بدلہ لینے کی بات کی جب ہم 88 میں گورنمنٹ میں آئے. اس کے بعد اور جب واقعات ہوئے ایون بی بی کی شہادت کے بعد بھی ہم نے وہ رویہ نہیں اپنایا کہ ملک کے اداروں سے لڑ پڑے, پورے ملک میں کیا اس میں ہے کہ ملک کا ڈیموکریٹک سسٹم گر جائے. ہم نے یہ کوشش کبھی نہیں. اور مجھے آج بھی اپنی شہید بی بی کے ایک الفاظ یاد ہیں. ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے باہر, انہوں نے کہا دیکھو اقتدار کے پیچھے نہیں بھاگو, کوشش کرو اس ملک میں ڈیموکریسی چلے, جب ڈیموکریسی چلے گی تو ہمارا بھی نمبر آئے گا. یہ ہماری اپروچ رہی ہے. وہ ہماری ابھی بھی کوشش ہے, ہم اس کو نہیں ٹوٹنا چاہتے, لیکن ہم سیاست میں آپ پہلے دن آخری سٹیپ اٹھا لیں تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اب جا کے ہم استعفے دے دیتے ہیں, پھر اس کے آگے راستہ بند ہے. یا تو وہ بائی الیکشن کرانے کے لیے کھڑی ہو جائے حکومت, ہم لڑنے کھڑے ہو جائیں, پھر اگر بائی الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہمارے استعفوں کا کوئی فائدہ نہیں نا. تو ویسے کہا تو جو کرٹیکس ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ واقعی گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو جو اسمبلیز بھی ڈیزالو ہو جائیں گی. ہم عمران خان کو بھیجنا چاہتے ہیں, ہم ڈیموکریسی کو نہیں بھیجنا چاہتے. ہم ڈیموکریسی کو گھر نہیں بھیجنا چاہتے, ہم عمران خان کو بالکل بھیجنا چاہتے ہیں. تو پھر کیسے گھر جائیں گے جب آپ لوگ استعفے نہیں دیں گے, اسمبلیز بھی ڈیزالو نہیں ہوں گی, یہ پھر کون سا آلٹرنیٹیو؟ اسمبلی ڈیزالو کرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جی ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ گورنر کو ایڈوائز بھیج دیں کہ اسمبلی ڈیزالو کر دو. اس سے زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے. ہمارے پاس تو نہیں, چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں اختیارات کے. باقی اسمبلیز تو ہم ڈیزالو نہیں کر سکتے. ہم یہی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو کہ پریشر سیاست میں برقرار رکھو. موجودہ حکومت اپنی کریڈیبلٹی کھوتی جا رہی ہے عوام میں, جس کی مثال یہ ہے کہ پچھلے 10 بائی الیکشن میں سے 9 وہ ہار گئی. یہ انڈیکیشنز ہیں کہ لوگ ان کی طرف اب نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ اپنا پریشر مینٹین رکھیں, آپ اپنی ڈیموکریسی سسٹم کو بھی بچائیں اور اپنا پریشر بھی مینٹین رکھیں. آہستہ آہستہ 6 مہینے یا 1 سال سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی سیاست میں, لیکن آپ اپنا کام جاری رکھیں, ڈیموکریسی حکومت کو ایکسپوز کرتے رہیں, اس پہ پریشر قائم رکھیں. ایک ٹائم آئے گا یہ حکومت اپنے گناہوں سے خود گرے گی. جو ان کی حالت ہو گئی ہے, جس طرح سے ان کی فیلئر چل رہا ہے, 3 سال میں تیسرا وزیر خزانہ آ رہا ہے, مہنگائی نے ہم سب کا جینا دوبر کیا ہوا. کوئی ایسا نہیں ہے آدمی جو یہ کہے کہ مہنگائی تو کوئی ملینر کو فرق نہیں پڑا, لیکن 90% سے زیادہ 95% آبادی وہ ہے جو مہنگائی سے بری طرح پس رہی ہے. ابھی آپ نے اس میں یہ بات کی, اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ پی ڈی ایم نہ ٹوٹے اور ہم اس کو لے کے چلیں, لیکن ہم سب اپنے دوستوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ڈیموکریٹک سسٹم اگر گر گیا تو پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب جو آپ لوگ کو انڈائریکٹلی فورس کریں یا شاید ڈائریکٹلی بھی کہہ دیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, استعفے دے دیں, کیونکہ مولانا صاحب کا اگر اسٹیک دیکھا جائے تو ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں نا. پھر وہ حکومت کی نہیں, ٹھیک ہے, ان کا اپنے آپ لوگ سنتے ہیں ہمارا سندھ کی گورنمنٹ کی, ہمیں اس لیے ہم کل سندھ میں دوبارہ الیکشن کرا دیں, ہم دوبارہ جیت کے آ جائیں گے, یہ سب جانتے ہیں. ہمیں کوئی سندھ کے اندر یہ نہیں, ہمارا الٹرنیٹ ہے ہی نہیں کسی کا. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سسٹم کو بھی لے کے چلیں, ڈیموکریسی بھی محفوظ رہے. تو اگر پی ڈی ایم میں 2 آپشنز رکھے گئے کہ آپ لوگوں نے استعفے دینے ہیں یا پھر آپ لوگ جو ہے پی ڈی ایم کا حصہ ہوں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, اگر ہم ایسی کوئی صورتحال دیکھیں گے کہ ملک کا ڈیموکریٹک سسٹم کلیپس کر جائے گا اور اس کی جگہ پھر میرے ہم وطنوں جیسی کوئی صورتحال آئے گی تو ہم پھر, کیونکہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ سی ایس سی کی میٹنگ کے بعد آپ لوگ یہ فیصلہ کریں گے, پھر اس کے بعد کوئی جو ہے اپڈیٹ نہیں آئی اس کے اوپر. سی ایس سی کی میٹنگ تو ابھی ہے 4 تاریخ. جی, تو ابھی فردر اس میں ڈیولپمنٹ 4 تاریخ کے بعد سی ایس سی فیصلہ کرے گی. جیسے سی ایس سی کا فیصلہ ہی سارے پورے پاکستان کی سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ سب فیصلہ کرے گی. ہم نے وہی سی سی تک کا ہی ٹائم مانگا تھا کہ ہم سی سی میں یہ فیصلہ, یعنی جو ہم کہہ سکتے ہیں فردر ڈیولپمنٹ آفٹر 4 اپریل ہی آئے گی. جی بالکل آئے گی, لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ پی ڈی ایم ڈیزالو نہ ہو اور یہ سب ساتھ چلے, جو ایشوز آئیں ان کو بیٹھ کے حل کریں. اور ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے, اختلافات رہتے ہیں, لیکن جو آپ لوگوں نے اپنا ایک موقف رکھا تمام تر جماعتوں کے آگے, اس میں یہ تھا کہ سینٹ میں کیونکہ آپ لوگ کی جو ہے پروپورشن زیادہ ہے, تو پھر اسی لیے آپ لوگ کو حق ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی آپ کا ہو, جس کو پاکستان مسلم لیگ نون نہیں مان رہا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, تو پھر یہ کیسا اتحاد ہوا؟ جب شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون سیکنڈ لارجسٹ تھی, ہم تو نہیں تھے, ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ نہیں جی ہم شہباز شریف صاحب کو نہیں ہوئے. ہم نے کہا شہباز شریف صاحب اپوزیشن کی پارٹی میں لارجسٹ پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, ان کو بننا چاہیے اپوزیشن لیڈر. یہ تو اسی طرح سینٹ میں اپوزیشن میں ہم لارجسٹ ہیں, تو ہمارا چیئرمین, ہمارا لیڈر آف اپوزیشن ہونا چاہیے.
اس میں کون سی برائی ہے؟ تو لیکن اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہی اس کو؟ ان کو کر لینا چاہیے، وہ بچپنا تھوڑا سا دکھا رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن ان کو یہ چیز ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی ہے اپوزیشن کی، تو ان کا رائٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی اب جو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ 4 اپریل کے بعد ہی اس میں فردر کوئی ڈیولپمنٹ آئے گی اور پھر آپ جو ہے اپنا ڈیسیژن دیں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ کیسا لیڈر دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک پی ڈی ایم میں؟ کیا وہ انتشار پھیلا رہے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب کو اکٹھا لے کر چل رہے ہیں؟ مولانا صاحب کو بھی تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہے. بہت جلدی وہ کر رہے ہیں، نہ کریں ہم. اور میں نے آپ سے پھر کہا نا کہ ہم اس اسٹیج پہ نہیں جانا چاہتے کہ یہ سسٹم میں پھر نہ مولانا صاحب ہوں گے، نہ ہم ہوں گے، نہ عمران خان، نہ مریم بی بی. ٹھیک ہے. کریکٹ سر. اس تمام تر سچویشن کو جو ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسٹیبلٹی، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمارے ملک میں موجود ہے، پی ڈی ایم نے ٹف ٹائم کریٹ کرنا تھا حکومت کے لیے. اس وقت خود پی ڈی ایم کرائسس میں دکھائی دے رہی ہے، لیکن جو یہ پریشر کریٹ کرنے کی بات ہے، کیا آپ لوگ پروڈکٹیو طریقے سے پریشر بلٹ اپ کر پائیں گے حکومت کے اوپر؟ نہیں، یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا آپ کس قسم کا پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ہم کوئی ڈنڈا اٹھا کے، یہ بندوق اٹھا کے تو نہیں ان کو مارنے جا سکتے کہ بھائی کہ یہ کوئی ایسا پریشر تو ہم نہیں کر سکتے. ہمارا پولیٹیکل پارٹیز پریشر کیسے ڈیولپ کرتی ہے کہ آپ عوام کو موٹیویٹ کرتے ہیں، عوام کو تیار کرتے ہیں ایشوز کے لیے، عوام کو لے کے آتے ہیں آگے. تو وہ یہی پولیٹیکل پارٹی پریشر کرتی ہے. اور کیا کرے گی پولیٹیکل پارٹی؟ لڑے گی تو نہیں نا. ٹھیک ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ریحان ہاشمی صاحب نے، رہنما ایم کیو ایم پاکستان. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، پھر پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے آفٹر شارٹ بریک. انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے نجمی عالم صاحب سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا اس وقت موقف ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. 4 اپریل کے بعد جو ہے کچھ کلیئرٹی سامنے آئے گی کہ سی سی کے اجلاس میں کیا جو ہے ڈیسیجن لیا گیا ہے اور پی ڈی ایم کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. اب میں ریحان ہاشمی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پی ڈی ایم نے اپیرنٹلی تو پریشر کریٹ کرنا تھا حکومت کے اوپر. اس وقت کچھ پرابلمز ہیں پی ڈی ایم میں، ان کے اتحاد میں. کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا پی ڈی ایم کا فوکس ہوگا کہ وہ کچھ ایشوز کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے پریشر کریٹ کر پائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اول ذکر کے اس ایکسرسائز کو شروع نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ملک کی سلامتی کا معاملہ تھا، پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کا معاملہ سامنے آ رہا تھا. اچھا، کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ، کیا کوئی حاصل حصول ہوا؟ جبکہ دوسری جانب ایک دوسرے سے چپقلش ہی ان کی بڑھ گئی، اور اس چپقلش کے سلسلے میں کیا یہ اپنے اتحاد کو برقرار رکھ پائے؟ نہیں رکھ پائے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ان کی اپنی کمزوری نمایاں ہوئی. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ایسی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے تھی جس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہ ہو، بلکہ آپ کی ہی کمزوریاں نمایاں ہو کر سامنے آ گئیں. تو آپ کیا پرائم منسٹر کو پریشرائز کریں گے؟ جس کی وجہ سے بھی ہو، جو بھی فریق تھا اس میں، اور جس کی وجہ سے معاملات سامنے آ رہے ہیں، ان کی کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں. تو جمہوری جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی متفقہ پوائنٹ کے اوپر الائنس کریٹ کرتے ہیں اور جوائنٹ ایفرٹس کرتے ہیں. یہ جمہوری طریقہ کار ہے، لیکن جمہوری طریقہ کار ملک کی سلامتی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس میں اگر ملک کی سلامتی کمپرومائز ہو رہی ہے، ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے ملک، اور خاص طور پہ یہ 1 سال جو ہے کووڈ کا سلسلہ رہا، اکنامک کرائسس رہے، تو ایسی صورتحال میں اپنی پولیٹیکل جو الائنمنٹ ہے اس سے زیادہ ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کا سوچنا چاہیے تھا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرا خیال ہے وہ ریزلٹس ان کو آبٹین نہیں ہوئے جو کہ کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ ان کی اپنی کمزوریاں نمایاں ہو گئیں. ٹھیک ہے. اس وقت ہم بات کریں گے کپاس کی درآمد کے حوالے سے. جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے کچھ بہت ہارش سوالات آئے، جس طرح پی ایم ایل این کی طرف سے، احسن اقبال صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے، اور اب آپ ان کے ساتھ ٹریڈ بحال کریں. تو پہلے تو یہ بتا دیجئے کیا ٹریڈ واقعی بالکل ختم ہوا تھا؟ کیونکہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ تو ٹریڈ چل رہا تھا، اور بھی کچھ 1-2 ایریاز میں ٹریڈ کنٹینیوڈ تھا.
تو اب اس کے اوپر اتنا زیادہ ہارش ریاکشن کیوں؟ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، پاکستان خطے کے امن کو بحال رکھنا چاہتا ہے، اور اس خطے کے امن کو بحال رکھنے کے لیے جو ہمارا فلش پوائنٹ ہے، جو بون آف کنٹینشن ہے کشمیر ایشو، اس کو ریزالو ہونا چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کے مطابق۔ اس پہ ایک اور سوال، جو کہ کشمیر بیسیکلی کشمیر از دا مین بون آف کنٹینشن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، لیکن یہی بون آف کنٹینشن کوئی اب کی تو نہیں ہے نا؟ یہ پہلے بھی حکومتیں آتی رہی، اسی طرح ٹریڈ بھی چلتا رہا، بدل گئی ہے تو آرٹیکل 370 لیکن ریووک ہونے کی اس کی بھی کنڈیشن کے اوپر ہم آئیں گے کہ یہ تمام تر سچویشن، آخر آرٹیکل 370 ریووک ہونے کی کیا ریزنز تھیں؟ کیا یہ درست ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر سارا الزام لگا دیا جائے؟ ان سے سوال نہیں ہو سکتا جو چیئرمین کمیٹی کے بنے ہوئے تھے اور اب مولانا صاحب جو ہے پی ڈی ایم کو لیڈ بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک چیز جو اصل پوائنٹ تھا جس کے اوپر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ بائی لیٹرل ٹریڈ ایکٹیویٹیز موجودہ دور میں نیشن اسٹیٹ سسٹم میں کوئی بھی ملک آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا، اس کو کہیں نہ کہیں ضرورت ہے دیگر ممالک کی، وہ ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہو، بائی لیٹرل ریسیپروسٹی ہونی چاہیے، لیکن اس میں کیا ہم سیلف سفیشینسی کی طرف جا چکے ہیں ہم، کہ ہم اپنی سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہوں، ہمیں ضرورت نہ ہو؟ کیا ہماری تو ضرورت یہ ہے کہ ابھی فوری طور پر کسی نہ کسی طریقے سے جو ہماری اکنامک لائف لائن ہے، سی پیک کے ذریعے وہ اس کو مضبوط ہونا ہے، اس کو مضبوطی کی طرف لے کر جائیں؟ کیا جو ہماری لسٹ تھی، نیگیٹو لسٹ ٹریڈ کے حوالے سے، کیا اس میں شامل ہے؟ کیا ہم اس کو متحمل ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا ہماری جو سفیشینسی ہے، جو ہم جو پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کو ہم ری ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں تھیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ساری چیزیں اچھی کی ہوں، بہت سارے ایشوز ایسے بھی ہیں جس پہ ہمارا ایک بہت ہی سخت موقف آتا رہا۔ اس میں کراچی کا ایشو ہے، کراچی پیکج کا ایشو ہے، اس میں K4 کے منصوبے کی تکمیل ہے، اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ تو یقیناً یہ 100% تو کریکشن نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والے کیا کر رہے تھے، پھر انہوں نے دیر پا پالیسی کیوں نہیں بنائی؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دوبارہ سے انہوں نے مسترد کر دیا ہے کاٹن کا جو ٹریڈ کے لیے جو معاملہ تھا، تو کیا یہ حکومت اس وقت خود کنفیوژن کا شکار ہے کہ ان کو کرنا چاہیے ٹریڈ یا نہیں کرنا چاہیے؟ حکومت کو خود کلیئرٹی نہیں ہے، یا پھر حکومت اس وقت نیشنل انٹرسٹ میں سوچ رہی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول گئے کہ جو مین پرابلم ہے اس سے ہم جو ہے شاید کہیں؟ دیکھیں، یہ تھوڑا سا بٹر ریالٹی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت، حالانکہ لوگ بہت سارے اس میں پرانے ہیں، لیکن ان کو ایکسپیرینس وہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں جو کہ شاید پہلے کبھی نہ کی گئی ہو، جیسے کووڈ کی تھریٹ تھی، گلوبل اکنامک کرائسس ایمرج ہو کر آئے، اور جو ہمارے پڑوسی ملک کی جانب سے ایگریسو ایٹیٹیوڈ مزید جو بڑھا ہے، وہ وار کا نہیں ہے، وہ اکنامکلی ہمیں ڈپرائیو کرنے کا ہے، وہ پانی کے ایشوز سے ریلیٹڈ بھی ہے، وہ ہماری ٹریڈ ایکٹیویٹی سے بھی ہے۔ واٹر ٹریٹی کا معاملہ بھی ہمیشہ سے ان ایڈریسڈ رہتا ہے، وہ یہ بہت بڑا اور سیریس معاملہ ہے۔ واٹر لیول چیک کریں، پھر وہاں پہ ان کے ڈیمز اور سٹوریج چیک کر لیں، بہت زیادہ معاملات ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، کے اوپر کیوں آخر کوئی فوکس نہیں رہا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں، اس میں تو قصور من حیث القوم ہمارا ہے نا۔ ہم نے پہلے کیا کیا؟ ہم نے واٹر ریزروز کو اپنے لیے محفوظ رکھنے کے بجائے ہم تو لڑنے میں پڑ گئے کہ فلانا ڈیم تو نیلا ڈیم تو پیلا ڈیم۔ یہ میں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے، جب میں ریسرچ کر رہی تھی انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر، اور کچھ میں نے اس کے اوپر آرٹیکلز بھی لکھے، ایک پروگرام بھی کیا بیرسٹر شاہدہ کے ساتھ، جو اس پہ انہوں نے کچھ بہت زیادہ ڈیٹیل بتایا، اور ہماری ڈرافٹنگ جو تھی اس کے بارے میں بھی بتایا کہ کیا کیا ہماری کچھ پرابلمس تھی جو ہمیں آج سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا۔ دیکھیں، یہ آپ کی تو ماشاءاللہ اسٹڈی ہوگی، لیکن جو سطحی طور پہ میرے پاس انفارمیشن ہے، اور جس کی وجہ سے گراؤنڈ کے اوپر ہم جو کرائسس دیکھتے ہیں، تو کیا ہم من حیث القوم ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا ہمارے وہ جو رولنگ ایلیٹ تھے وہ رسپانسبل نہیں ہے؟ کیا ان سے جز وقتی طور پہ ہی پوچھا جائے گا، یا جو لانگ ٹرم بیسس کے اوپر جو نقصانات آج اٹھانے پڑ رہے ہیں ہمیں قومی سطح کے اوپر، کیا اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ہم نے کیوں ڈیمز نہیں بنائے پانی ریزرو کرنے کے حوالے سے؟ چلیں، لیجسلیشن یا لیٹیگیشن، انٹرنیشنل لیٹیگیشن کو آپ چھوڑ دیں، ایک طرف رکھ دیں، آپ نے نہیں کیا، بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن انٹرنلی ہمیں جو چیز اپلفٹ کر دینی چاہیے تھی۔ اچھا، کنسنسس بھی تو نہیں ہوتا ڈیم کے اوپر، یہ جہاں پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو وہی ڈیمز بلڈ اپ ہو جاتے۔ اب جو ڈیمز کے لیے ڈونیشن لیے گئے وہ بھی کنٹروورشل معاملہ بنا ہوا ہے اب تک۔ جو حال ہی میں جو بجٹ اپروو ہوا اس میں کلیئر بتایا گیا کہ وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اب دوبارہ سے اب سامنے کچھ بالکل ہی کنٹراڈکٹری سچویشن سامنے آ رہی ہے۔
وہ دگنی قیمت پہ چلا گیا. K4 کے منصوبے کو کنسیو کرنے کے بعد جو اس کی پری فیزیبلٹی رپورٹ بنائی گئی جس میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے, ملینز خرچ ہوئے, وہ پری فیزیبلٹی رپورٹ ریجیکٹ ہو گئی. اس پہ سوالیہ نشانی آ رہا. جائکا غالباً اس کو سپورٹ کر رہا تھا, جائکا کیوں بھاگ گیا, پھر یہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پھر K4 تاحال تکمیل کے مراحل میں کیوں نہیں آیا. ٹھیک ہے نجمی عالم صاحب, آپ اس پہ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کہ ہماری لانگ ٹرم پلاننگ کبھی بھی جو ہے ہم نے نہیں دیکھی, لیگ کرتی ہے. 5 سال کی پلاننگ کیوں ہوتی ہے؟ کم سے کم 10 سال کی پلاننگ تو ہو سکتی تھی تاکہ آگے آنے والی حکومت اس کو ٹیک اپ کرتی. کوئی ڈیبیٹ کی بات نہیں ہے کہ ہماری پلاننگ لانگ ٹرم ہونی چاہیے, جو عارضی نہیں ہونی چاہیے, اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. ریان صحیح کہنا ہے, لیکن آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی سے آنکھیں بند کر کے خیالی باتوں پہ نہیں ملک چلتا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہم نے نہیں مانی. آج ہم ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو کے بنگلہ دیش میں, وہ بھی ہماری کوتاہیاں تھیں. ہماری کوتاہی تھی, کسی کی کوتاہی نہیں تھی. آج بنگلہ دیش ہر چیز میں ہم سے بہتر نہیں. ہمارے یہاں پر جب آپ نے 1 یونٹ بنا کر ان کی آبادی کو ایکسیپٹ کرنے سے منع کیا تو یہاں تھی نا, یہاں جڑ پڑی نا اس کی. اچھا, اب اس کے بعد اور سر ابھی بھی ہم ان کو کاٹن بھی ہم را بھی دے رہے ہوتے ہیں اور لیدر بھی ہم ان کو را دے رہے ہیں, اور وہ ہم سے بہت اچھے, وہ بڑے ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں, وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم سے جان چھوٹ گئی. 3 ٹائمز وہ زیادہ بہتر, وہ بہت خوش ہیں, ان کے ریزروز ہم سے زیادہ ہیں. انہوں نے برتھ کنٹرول کر لیا اپنا, جو سب سے بڑا. ایجوکیشن کے اوپر لٹریسی ریٹ ہر چیز میں ہم سے اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں ہم سے, اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں. کہ بات یہ ہے کہ آپ کیا ڈیمز کیوں نہیں بن پائے. دیکھیں, اگر یہ ریحان بیٹھے, میں ان سے ایک دفعہ ادھار مانگ لوں اور واپس نہ کروں, دوبارہ مانگنے جاؤں گا تو یہ بگا دیں گے مجھے, کہیں بھاگو, تم نے پچھلی دفعہ تو واپس نہیں کیا. لیکن یہ فنڈ کا دوسرا معاملہ نہیں ہے. فنڈ کی بات نہیں ہے, یہ جو پولیٹیکل ایشو ہوئے نا ڈیمز پہ, جب آپ نے تربیلا اور منگلہ سے کچھ نہریں ایسی تھیں جو صرف فلڈ میں چلنی تھی, آپ نے کیا کیا, جنرل ضیاء الحق کے دور میں, یاد نہیں کون سے تھے ان کے گورنر اس زمانے میں, مارشل ایڈمنسٹریٹر, انہوں نے وہ نہریں کھول دی پورے سال. کیا ہوا, سندھ میں پانی آنا کم ہو گیا. آج ہمارا سندھ کا ٹھٹا بدین ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین برباد ہو چکی ہے کہ سمندری نمک بڑھ رہا ہے. دیکھیں, ایک جو قدرت کا نظام ہوتا ہے نا, اس سے اچھا نظام ہم آپ نہیں بنا سکتے. قدرت کا نظام ہے کہ ایک سرٹن پانی جا کے گرنا ہے سمندر میں, تو ورنہ نمک بڑھتا جائے گا. بدین ٹھٹا کی لاکھوں ایکڑ ہماری سندھ کی. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا اگر ڈیمز ہوتے, کنسٹرکٹ ہوتے, تو پھر جو ہر سال اتنی بارشیں ہوتی ہیں, میں نے آپ سے میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ نے جو ایک معاہدہ تھا سارے پاکستان کے درمیان, سارے صوبوں میں, اس کو آپ نے نہیں چلنے دیا. ضیاء الحق کے دور میں آپ نے وہ نہریں کھول دی سندھ میں. پانی, وہ نہریں کھلنی تھی صرف فلڈ میں, کہ فلڈ آئے گا تو یہ نہریں کھول کے ہم فلڈ پانی کو استعمال کر لیں گے. وہ آپ نے 12 مہینے آپاشی کے لیے کھول دی. پانی سندھ میں کم ہونے لگا تو سندھ کے لوگوں کو ہوگا اعتراض کہ بھئی یہ تو ہمارا تو معاہدہ یہ تھا نیشن میں, آپ نے اس کو کیسے توڑ دیا. یہ اس طرح سے نہیں چلتی تھی. پھر دوسرے میرے بھائی نے بات کی پی ڈی ایم کے اوپر. ٹھیک ہے, پی ڈی ایم الگ الگ جماعتوں کے, کراچی کے انہوں نے اور ایشوز پہ بھی بات کی. بات یہ ہے کہ کراچی کے ایشوز اس وقت ہمارا سب سے بڑا ایشو ہماری آبادی کی گنتی ہے, میں سمجھتا ہوں. بالکل, لیکن کیبنٹ میں بیٹھ کے اس کو اپروو بھی کرتے ہیں, یہ ایگری کرتے ہیں, اور کیبنٹ جب اس کو مردم شماری کو پاس کرتی ہے تو اس کو اپروو بھی کرتے ہیں. یہ کیسی دو پالیسی ہے, یہ مجھے ایم کیو ایم کی نہیں سمجھ آتی. نہیں, اس کے بھائی آپ کیبنٹ سے اڑ جاتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل میں پولیٹکس اس وقت پروٹیسٹ کرتے تو کیا پھر نہیں ہوتا کچھ. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں پولیٹکس میں آپ اپنے ویوز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اگر جس وقت کیبنٹ میں وہ آیا تھا, ان کے جو کیبنٹ کے ممبر تھے وہ کیبنٹ کا بائیکاٹ کر دیتے. لیکن سر ریشو بھی تو دیکھنا ہے نا, سر ایک آدمی بائیکاٹ کرتا نا, یہ بہت بڑی خبر تھی. یہ ایم کیو ایم کے سٹینڈ کو کلیئر کرتی کہ جی ہم کیبنٹ سے اٹھ کے آ گئے. آپ نے وہاں پر اپروو کر رہے ہو, پھر کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ جی آبادی کم, آپ پہلے وہاں سے کرتے پھر بات کرتے. میں ریکارڈ درست کر دوں, تھوڑا سا ریکارڈ کو درستی کروں. واحد جماعت ایم کیو ایم تھی اور ہے جس نے سینسس کے ایشو کو اجاگر کیا, اور اس کے بعد لیکن کیبنٹ میں کیبنٹ کا بھی بتاتا ہوں, خبر بنتی, آپ کہہ رہے ہیں
خبر بنانے والے ہماری خبر تو نیگیٹو ہی بناتے ہیں, پازیٹو کہاں بنتی ہے خبر؟ آپ کی بات آ جاتی نا, بات آ چکی ہے, نہیں آئی سر, آئی ہے. آپ نے امین اور صاحب سے اس دن کا ریکارڈ نکالیا, اور ریکارڈ نکال کر آپ نہیں کیبنٹ میں ہی تو بات کریں گے. کیبنٹ میں بات کی انہوں نے, چاہیے تھا کہ میں امین صاحب نے بات نہ صرف کی بلکہ باہر آ کے پریس کانفرنس بھی کی, پھر پارٹی کی انٹرا پارٹی میٹنگ بھی ہوئی, اس میٹنگ کے اندر میڈیا کو پریس ریلیز جاری ہوئی. دیکھیں بات کا آغاز ہم نے کیا, اس ایشو کو ریز ہم نے کیا. اس ایشو کو جب ہم ریز کر رہے تھے تو سب خاموش تھے پولیٹیکل پارٹیز, وہ سمجھ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کا ایشو ہے. بھائی ایم کیو ایم کا ایشو نہیں تھا, کراچی کا ایشو ہے. پہلے دن سے اس کو اٹھایا ہے. اور ابھی آپ نے آبجیکشن نہیں کیا جب بلدیاتی الیکشن کی حلقہ بندی شروع کی انہوں نے جی, تو یہ پیپلز پارٹی تھی جو الیکشن کمیشن میں گئی, آپ نہیں گئے, اور وہاں جا کے سٹینڈ یہ لیا کہ ایز پر 24th امینڈمنٹ میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ جنرل الیکشن تو ہو جائیں کیونکہ الیکشن نہیں روک سکتے, لیکن اگر اینی فردر الیکشن سے پہلے 5% چیکنگ ہوگی. یہ اس میں سب سگنیچری ہیں, یہ بھی سگنیچری ہیں اس کے, تحریک انصاف بھی, اور اس کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا اس کے مطابق فیصلہ کر کے سینسس کو نوٹیفائڈ کیا جائے گا, بٹ آفٹر 5% چیکنگ کے. تو آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ انلیگل کر رہے ہیں, حلقہ بندی بلدیاتی. الیکشن کمیشن نے ہمارا یہ پوائنٹ ایکسیپٹ کیا, فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ اب آپ کریں. بھائی میں آپ یہ بتائیں کہ سینسس کون کرتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ نہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں کون سا ادارہ کرتا ہے؟ اس ادارے کی کیا ہم اس کو انگیج کر سکتے ہیں؟ نہیں, یا اس کی ابھی اس کو کن کن جگہوں پہ انگیج کریں ان اداروں کو؟ یا ہم نے سول گورنمنٹ نے اپنا انفراسٹرکچر اتنا مضبوط کر لیا, مربوط کر لیا, ٹرانسپیرنٹ کر لیا کہ سویلین گورنمنٹ کر لے سکتے ہیں. بھائی فوج تھی تو فوج کو کہاں استعمال کریں گے آپ نہ کریں, تو کس کو استعمال کریں گے؟ کیا ہم نے اپنی کریڈیبلٹی بنا لی ہے سویلین گورنمنٹ نے کہ یہاں پر 2 جگہ پر سینسس کاؤنٹنگ کی جگہیں بنائی گئی تھی. ایک اسلام آباد میں تھی کہ جو پنجاب کے پی کے کرے گی, کراچی میں تھی جو سندھ بلوچستان کے فگر اس نے یہاں پہ کمپائل کرے, وہ اٹھا کر یہاں کراچی کا بند کیا گیا, وہاں پر اسلام آباد شفٹ کر دیا گیا. کہ جی پیپلز پارٹی نے ریکارڈ ہے, مراد علی شاہ نے ہر فلون پہ شور کیا. لیکن سر یہ اگر اب کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اب؟ بھائی آپ 5% چیکنگ کریں, 5% اگر اس میں نکل آتی بہت تھوڑی بہت تو چلو چل جائے, لیکن اگر ماس. اچھا, اس کو انڈورس جو ہے اس معاملے کو گورنر صاحب نے بھی کیا, عمران خان صاحب نے بھی کیا, لیکن انڈورس ہی کیا ہے سب نے, اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو کیا ڈیولپمنٹ کیسے آئے گی؟ کیا دوبارہ 5 سال یا تو 2 طریقے ہیں اس کے, 2, یا آپ یہ کہہ دیں کہ جی پچھلا سینسس کینسل, نیا سینسس کرا لیں, یا اس 5% بعد. تیسرا راستہ کوئی نہیں, اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے. کیا کوئی ایسا طریقہ کار, کوئی ریپلیس ایسا ہو سکتا ہے کہ پورا پرٹیکولرلی کراچی کا دوبارہ سے ہوگا؟ کراچی کے نہیں, پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں. اور اگر پورے سندھ کا, اگر پورے سندھ کے, پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں سینسز میں یہ ہے کہ اگر آپ 6 مہینے کسی ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں اب وہاں کاؤنٹ ہوں گے. اگر 6 مہینے آپ کا پیریڈ ہو گیا, میں سینٹرل میں رہتا ہوں, میں ساؤتھ چلا گیا, 6 مہینے ہو گئے تو میں ساؤتھ میں کاؤنٹ ہوں گا, سینٹرل میں کاؤنٹ نہیں ہوں گا. یہاں تو جو لوگ 20 سال سے رہ رہے ہیں ان کو اٹھا کے گاؤں میں کاؤنٹ کر دیا. سر ایک اور معاملہ جس کے اوپر ہم لوگ انفارچونیٹلی پاکستانی جرنلسٹ بھی یہی کرتے ہیں, کوئی سٹوری پرانی ہو جاتی ہے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ دوبارہ سے اس پر سٹوری نہیں کرتے ہیں, اور نہ ہی جو پولیٹیشنز ہیں وہ دوبارہ سے پرانے معاملے کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں, اس کا حل تلاش کرتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے تمام تر جو پوائنٹس تھے اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ایلین کارڈز کو جاری کرنا. عمران خان صاحب نے جب بالکل ہی نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے اس وقت انہوں نے بات کی تھی کہ ہم لوگ ایلین کارڈز جو ہیں وہ اس کے اوپر جائیں گے, تو اپوزیشن نے اس وقت ان کو جو ہے بالکل ہی ان کے خلاف بات کی تھی. یہ کیا غلط نہیں تھا, کیونکہ ایلین کارڈ سر ہوں گے تو کلیئرٹی ہوگی نا ہمیں کہ یہ بنگالی ہے, یہ روہنگین ہے, یہ افغانی ہے. وہ دے تھوڑی رہے ہیں, وہ افغانیز کو سر ایلین کارڈ وہ دے رہے ہیں, وہ افغانیز کو یہاں کا کارڈ دینا اور بڑا ظلم ہے. سر ایلین کارڈ کی بات ہو رہی تھی, اس پہ آپ نہ بھی دیں تب بھی ہیں, وہ ہے تو صحیح, وہ ہے مسلط ہے. تو بہتر ہے اس سے کہ وہ ان کی آئیڈینٹی نہ ہو جائے نا سر, ان کو آئیڈینٹی ڈفرینشیٹ کر دیں کہ بنگالیز ہیں, روہنگینز ہیں, افغانیز ہیں. سر فرق تو یہ پڑے گا, فگرز تو ایکوریٹ آئیں گے نا. ابھی افغانی بھی پاکستانی بن کے بیٹھا ہوا ہے, جعلی کارڈز نادرا سے بنا رہے ہیں, اس سے تو بہتر ہے نا سر, فگر تو ٹرانسپیرنٹ آئیں گے ہمارے پاس. دیکھیں جو پاکستانی ہیں ان بیچارے, اس میں سب سے سر فہرست وہ محصورین بنگلہ دیش
جو پاکستانی ہیں ان کو ہم پوچھ رہے نہیں ہیں, اور اس کی دگنی تعداد میں لا کر غیر ملکی پناہگزین کو بٹھا دیا ہے. اور روہنگینز بھی موجود ہیں جن کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے پاکستان میں, کیونکہ وہ پوری دنیا میں ڈسپلیسڈ ہیں, جو ان کے بیچاروں کے حالات چل رہے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم پالیسی کو ڈیفائن کرتے. لیکن بہتر نہیں ہے ریحان صاحب کہ اگر ایشو کر دیں ہم ایلین کارڈ, جس سے کلیئرٹی ہو جائے گی کہ یہ جو ہے ان کی نیشنلٹی یہی ہوا تھا. تو یہ نیشنل ایکشن پلان میں جب تھا تو پھر کیوں اس کی یہ سامنے نیشنل ایکشن پلان میں تو بہت ساری چیزیں تھیں. اس میں مدرسہ ریفارمیشن تھا, اس میں نصاب کے اوپر تھا, اس میں ریہیبلیٹیشن سینٹر کو بنانے کا سلسلہ تھا, اس میں مساجد اور مدارس کے حوالے سے تھا, اور اس میں بے شمار چیزیں ہیں موجود نیشنل ایکشن پلان میں. اس میں نیکٹا کو فعال کرنے کا تھا. تو میرا تو خیال ہے کہ ابھی تک تمام چیزیں فعال نہیں ہوئی ہیں. نیشنل ایکشن پلان ایک کمپریہنسو پالیسی تھی ملک کو دہشت گردی سے اور یہ ایکسٹریمزم کی طرف سے نکال کر جو گلوبل جو دھارا ہے اس میں لے کر آنے کی. بدقسمتی سے تمام چیزوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, گریجویل ہو رہا ہے. بہت ساری پرابلمز بھی آ گئیں, اور خاص طور پہ ان کی بدقسمتی ہے موجودہ گورنمنٹ کی کہ 2.5 سال 3 سال ہو رہے ہیں, اس میں وہ ڈیولپمنٹ کی جو توقع تھی لوگوں کی, ہم بینگ اے کولیجن پارٹنر ہماری بھی جو توقع تھی وہ پوری اس طرح نہیں ہو رہی. اس میں بہت سارے ان کے آرگومنٹس ہیں. میں آپ دونوں سے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو اور کروں گی, اس کے بعد پھر ہم جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم نے کچھ گفتگو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی کی, کیونکہ اس وقت ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں حکومت کے اوپر پریشر بلٹ اپ کرنے کی, کس طریقے سے حکومت کے اوپر پریشر بلٹ اپ کیا جا سکتا ہے, جس میں ان کی ٹریڈ پالیسیز, فارن پالیسی, ساتھ ہی ساتھ نیشنل ایکشن پلان جو کہ جس کو آگے فردر بڑھایا گیا تھا, ایکسٹینشن ہوئی تھی, جس طرح ملٹری ٹرائل کورٹس کی ایکسٹینشن ہوئی تھی, جن کو ڈیتھ سینٹینس دیا گیا تھا ان کی بھی جو ہے کنوکشن جن کے اوپر ثابت ہوئی تھی ان کو سزا دینا تھا. اس میں 20 پوائنٹس کا ایجنڈا شامل تھا. اس پر سر آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن وہاں پہ بھی اپوز کرتی حکومت کو, جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ہم نے کبھی بھی نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ان کو نہیں کیا. بات یہ ہے کہ ایک ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. یہاں تو یہ حکومت ایسی ہے کہ ان سے سلام کرو تو یہ کہتے ہیں NRO مانگ رہے ہیں. ان سے کون بات کرے, کیوں کرے پھر بات؟ دیکھیں, کچھ پیپرز ہوتے ہیں نان پیپرز, کچھ ہوتے ہیں پیپرز. نان پیپرز کبھی اوپن نہیں کیے جاتے. ہم انڈیا کے ساتھ بھی نان پیپر بھیجتے ہیں, وہ ہمیں بھیجتے ہیں. اسی طرح اسمبلی کی کمیٹی میں کوئی بھی تجویز دی ہو اپوزیشن نے, ابھی وہ کمیٹی میں ڈسکس ہونا تھا, اس کو لے کے آپ دوسرے دن ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ گئے, یہ دیکھیں جی NRO مانگا ہے, یہ انہوں نے نیب کے سلسلے میں یہ تجاویز نہیں ہے. دس از ناٹ دا پولیٹیکل وے. جب حکومت کا رویہ ایسا ہوگا کہ انہوں نے یہ گالم گلوچ بریگیڈ جو بھری ہوئی ہے, جو دن رات ہر بات میں ان کی جو لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی حکومت سے کون بات کرے گا؟ سر لیکن ابھی اگر ہم اپوزیشن میں سے PMLN کی بات کر لیتے ہیں, ان کے ریپرزینٹیٹیو اس وقت ہمارے ساتھ ہوتے تو بہتر ہوتا, لیکن جسٹ فار این ایگزامپل میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جب الیکشنز ہوئے تھے, سینٹ انتخابات, PMLN کا رویہ وہ تو ٹھیک نہیں تھا نا. ایسا لگ رہا تھا کہ 2 بچے لڑ رہے ہیں, PTI اور PMLN دونوں کا بالکل پالیٹیشینز کا ایک میچور طریقہ کار نہیں تھا. ایک کچھ غلط کر رہا ہے, دوسرا بدلہ لے رہا ہے, پھر دوبارہ دوسرا کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کا آپ نے کہیں اس طرح کا رویہ نہیں دیکھا. لیکن بات یہ ہے کہ جو حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کو زیادہ زیادہ اس کا کام ہے کہ اپوزیشن کو بلا کے بٹھائے اپنے. یہ تو اپوزیشن کو دھکے مارتے ہیں. ٹھیک ہے, اسمبلی کو انہوں نے بے وقت کر دیا. مطلب اسمبلی میں کتنے بل لائے ہیں؟ سر اسمبلی کی بات کر لیتے ہیں, جس میں یہ نیشنل ایکشن پلان میں جو 20 ایجنڈا پوائنٹس, اس میں جو 20th پوائنٹ ہے لاسٹ, جس میں ہے ری ویمپنگ اینڈ ری فارمنگ دی کرمنل جسٹس سسٹم. اس کے اوپر آپ لوگوں نے کیوں ان کے اوپر فوکس نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے کیوں پریشر کریٹ نہیں کیا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کا ری ویمپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ مولاسٹیشن کے کیسز ہو گئے, ہر قسم کے کیس میں آپ کو چاہیے, ہر دوسرے دن ہم سنتے ہیں, اور بہت سارے معاملات ہیں جن کو دوبارہ سے ری ویمپ ہونے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر حکومت کی کارکردگی کیوں, اگر PMLN بھی کوسچنیبل تھی, اس کے اوپر آپ پاکستان تحریک انصاف کوسچنیبل ہے, اس میں کیا ریفارمز ہوئے, تو آپ لوگ اس طرح جگہوں پہ پریشر کیوں نہیں ڈالتے؟ لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو آپ نے 20th پوائنٹ کا, اس پہ کسی پارٹی کو اعتراض نہیں ہوگا. اعتراض نہیں, لیکن آپ لوگ کو سوال تو اٹھانا ہے نا, اسمبلی میں بات کر رہے ہیں نا کہ اسمبلی میں وہ ماحول ہی نہیں بننے دے رہی حکومت. تو آپ لوگ بنا لیجئے. کیا کریں, روز ان سے گالیاں کھاتے رہے اور ان کو سلام بھی کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا سیاست میں. آپ کوئی چیز کرنے کے لیے, لیکن وہ لوگ آپ کے لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگ انتشار پھیلاتے ہیں, وہ بات نہیں کرنے دیتے. آپ ایک کام کر لیں نا, اب ٹی وی میں ایک ہفتے کی صرف ان کی تقریریں سن لیں, ہماری تقریریں سن لیں,
ان کو ان سے جب بات کرو وہ ہر بات کا ایک ہی جواب ہوتا ہے, یہ ہم سے NRO مانگ رہے ہیں. تم نے تو آج تک کسی ایک کیس کو ثابت تو کیا نہیں. ابھی دیکھتا ہوں جہانگیر ترین کو پکڑ کے دکھائیں. عمران خان میں ہمت ہے جہانگیر ترین کو گرفتار کرے. آج تو اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی گرفتاری ان کی ہوگی کہ ان کے اوپر کیس بھی ہوا, ڈیولپمنٹ بھی آئی؟ وہ ان کی وہ باتیں کھول دے گا کہ یہ نہیں کر سکتے. اچھا, نہیں ہو سکتا آپ کیا؟ لیکن کہا تو جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی ڈیولپمنٹ فردر ہوتی گئی. بات سنیں, اس سے پہلے کس کو گرفتار کیا نیب نے؟ کیا پرویز خٹک کو. کتنے کیسز ہیں KPK کے, وہ کیے. اچھا, آپ کی گورنمنٹ کی یہ کریڈیبلٹی ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے بلین ٹری لگا دیے. وہ انگلینڈ میں وہ آپ کے ملک کو انوائٹ تک نہیں کیا گیا جو بلین ٹری لگا. لیکن ہماری ریپوٹیشن بھی تو اتنی بہتر ہونی چاہیے تھی نا. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پولیوشن چیک کرے نا, صحیح لانگ ٹرم ایسا I would disagree with that. سر ہمارے سمندر, سر 3 سال میں گندگی ہمارے سمندر کی. 3 سال میں آپ نے دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ ہم اچھا سر مجھے سمپل یہ بتا دیجئے کہ کیا 3 سال کے اندر ہم لوگ اپنے سمندر کو صاف کر سکتے تھے؟ کیا وہ جو جگہ جگہ لوگوں کو سیولائز کر سکتے تھے؟ لوگ بھی تو گندگی پھیلاتے ہیں, لوگوں کو کون سیولائز کرے گا؟ لیکن کم سے کم اگر آپ اس میں آپ کے ملک میں بہت زیادہ خرابی ہے پھر تو ان کو اور زیادہ انوائٹ کرنا چاہیے تھا ہمیں. اگر آپ کی فورن پالیسی آپ کی اچھی ہوتی تو آپ تو دیکھیں اس کا حال یہ ہے کہ جب انڈیا نے وہ 370 کیا, آپ کی حمایت میں کوئی ملک بولنے کو تیار نہیں تھا. ایک ملک نے آپ کے لیے نہیں بولا. سر کیا لانگ ٹرم پالیسیز فورن پالیسی میں میٹر نہیں کرتی؟ فورن پالیسی کی ناکامی تھی, آپ نہیں کر پائے کسی کو اپنے لیے حمایت پہ آمادہ, دنیا کو نہیں ریئلائز کرا سکے کہ یہ کیا ہے, تو یہ آپ کی فورن پالیسی کی. اب لیکن UK پارلیمنٹ میں آپ نے سپیچز بھی سنی ہوں گی, حال ہی میں کبھی UK پارلیمنٹ میں بات نہیں ہوئی کشمیر کے اوپر, اب ہوئی ہے وہاں پہ. وہ بھی آپ کی کس نے کی ہے؟ کچھ جو پاکستانی ممبرز بن کے آ گئے, کسی گورنمنٹ نے نہیں کی. گورنمنٹ نے کیوں نہیں کی؟ اس سے پہلے بھی وہاں کے ممبرز لارڈ نذیر ہیں یا کچھ اور ہیں, لارڈ نذیر کا نام لوں گا ان کو بھی غصہ آ جائے گا, تو وہ لوگ کرتے رہے, لیکن ان کی پالیسی ہر جگہ ناکام ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ کووڈ آ گیا اس لیے مگر ہمارے دور میں ٹھیک ہے دنیا کی تاریخ کا بڑا ترین ریسیشن آیا تھا پوری دنیا میں. امریکہ جیسے ملک میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے, پاکستان میں کوئی بے روزگار نہیں. ٹھیک ہے سر, ہمیں پروگرام میں جوائن کیا رانا احسان افضال صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون سے, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب, پروگرام میں ہم اس وقت جو ہے PDM کی جو ایشوز چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے. آپ سے بھی جاننا چاہوں گی پاکستان مسلم لیگ نون کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے, یہ کیسا اتحاد ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ گیلانی صاحب کو نہیں مانیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی پھر آگے سے آپ کو ریباٹل میں کہتی ہے کہ ہم شہباز شریف صاحب کو نہیں مانیں گے. لیکن دیکھا جائے تو جب سیکنڈ لارجسٹ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے آپ لوگ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کیا, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ہی بننے دیا اپوزیشن لیڈر. اب آخر آپ لوگ کیوں اپنی ضد پر اڑ گئے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کرنا؟ دیکھیں, ہم اپنی ضد پہ نہیں اڑے. یہ جو فیصلہ تھا کہ چیئرمین کے لیے کون الیکشن لڑے گا سینٹ کے لیے, اور کون ڈپٹی چیئرمین کے لیے الیکشن لڑے گا, اور کون جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا, یہ PDM کی جو ہے وہ پلیٹ فارم سے فیصلے ہوئے. تو اگر پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ گیلانی صاحب کو ہی اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ PDM کے اندر اپنا کیس لے کے آتے, نہ کہ وہ جو ہے وہ آؤٹ آف اپوزیشن وہ سپورٹ مانگتے, اور جس طرح انہوں نے باپ کے جو ہے وہ سینیٹرز کی سپورٹ مانگی اور ایک انڈیویجول فیصلہ کیا. لیکن آپ رانا صاحب یہ بھی تو چیک کریں نا کہ اس میں ڈیولپمنٹ بھی تو ہوئی ہے. انہوں نے کینڈیڈیٹ سامنے چیئرمین رکھا تھا, چیئرمین سینٹ کے لیے گیلانی صاحب کو. جب وہ چیئرمین سینٹ نہیں بنے تو انہوں نے ایک دوسرا پھر جو ہے ایک جو پولیٹیکل موو ہوتا ہے وہ سامنے ان کا آیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے سینٹ میں تو پھر اپوزیشن لیڈر بھی ان کا ہونا چاہیے, کیونکہ چیئرمین تو وہ بنے نہیں. بالکل, اگر ان کا یہ رائے تھی تو یہ اگر PDM کے پلیٹ فارم سے طے ہوتا تو کر تو رہے تھے بات. نہیں, وہ PDM کے پلیٹ فارم میں جو PDM کی کسی میٹنگ میں یہ بات کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوا کہ PDM ساری جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں گے. اور یہی پرابلم بھی یہی بنا ہے کہ دیکھیں, PDM اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے جو کہ 10 جماعتوں کا اتحاد ہے, اور پھر کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف چل پڑے بغیر مشاورت کے, بغیر اس PDM کے اجلاس کی ڈیسیجن اور کنسنسس کے بغیر, تو وہ پھر اس اتحاد کو ویک کرتی ہے. اور یہی ہمارا موقف ہے کہ اگر ہم اتنی
जो छोटी सी सीट है वो गिव अवे कर देते। लेकिन राणा साहब, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो आपकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन रहे, उन्होंने भी यही बार बार बताया कि जो PMLN का जो है लीडर सेलेक्ट होना था, अपोजिशन लीडर सेनेट में से, तो उनका भी फोकस आपकी तरफ था, वो आपकी सपोर्ट कर रहे थे। तो इस बात से ये नहीं दिखाई देता कि यानी पीपल्स पार्टी ने बात की होगी आप लोगों से, आप लोग ही अपने स्टांस के ऊपर अड़ गए थे? नहीं, देखिए हम स्टांस पे नहीं अड़े। देखिए बात ये कि जहां 10 लोग हों और 10 लोग एक फैसला करें कि हमने सेनेट के इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना है, और फिर 10 लोग फैसला करें कि हम लोगों ने ज़िमनी इलेक्शन में जाना है, और फिर किस तरीके से सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो है वो किस किस कैंडिडेट को पुट करना है, वो 10 पार्टीज का इत्तेहाद फैसला करे। तो ये भी फैसला अगर वो इत्तेहाद जो 10 पार्टीज का है वो करती और वहां ये अपना मुद्दा बयान करते और वहां इनसे एग्री कर जाते लोग, तो फिर कोई इशू नहीं बनना था। लेकिन क्योंकि जो PDM का अगर इनको लगता है कि वो उसके बाद सिनारियो चेंज हो जाना चाहिए था, तो वो फैसला भी PDM की। मरियम बीबी ने ये भी कहा कि PDM की एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही पॉलिटिकल पार्टी काफी है PDM के लिए, तो ये तो दिखाई दे रहा है कि शायद वो बहुत नाराज हो गई हैं। फिर बिलावल साहब ने भी कहा कि ठंडा पानी पी लें, आपको ठंडा पानी पीने की जो है आप लोगों को उन्होंने एक सजेशन दिया। तो क्या इत्तेहाद टूटने जा रहा है? देखें, ये बदकिस्मती है कि PDM के फैसलों की खिलाफ वर्जी की गई और एक ऐसी जो है वो फिजा बनी कि जिसके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हुआ, नहीं होना चाहिए था। और और वो भी सिर्फ एक सेनेट की ऑपोजिशन की सीट के लिए, ये इसकी जरूरत नहीं थी। और लेकिन हम समझते हैं कि अभी भी हम PDM का जो इजलास होगा उसके अंदर हम अपना जो मौकफ है वो सब जमातों के सामने रखेंगे। अगर पीपल्स पार्टी का मौकफ स्ट्रांग हुआ और वो कन्विंस कर सके बाकी 9 या 10 जमातों को अपने हक के अंदर, तो हम भी उनको। ठीक है राना साहब, मैं आऊंगी आपकी जानिब। यहाँ पे मुझे स्टूडियो में जो है रेहान हाशमी साहब से जानना है कि वो इस पर क्या कहेंगे। रेहान हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या जो ये वो कह रहे हैं राना साहब के उन्होंने जो है पीपल्स पार्टी ने खुद ही वन साइडेड डिसीजन ले लिया, क्या आपको दुरुस्त लग रहा है ये? देखिए, ये तो ये इत्तेहादी जाने इन्होंने क्या कंसेंसस कौन से डेवलप थे और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और वो ऑब्जेक्टिव अटेन होना तो बहुत दूर की बात है। इनकी इनिशियल फेज में ही आपस में चपखलिश नुमायां हुई और इनकी कमजोरी उभर के सामने आई। तो ये जाने, और इनकी जो फेलियर मूव मैं लफ्ज कहूँगा, ये उसको सामना करना पड़ा है इनको। जमहूरी अंदाज था, कोई शक नहीं है। ख्याल ये करना चाहिए था कि ऐसे मौके पे, ऐसी सूरत हाल में मुल्क में जो जिस क्राइसिस को सामना कर सकता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे उसके बावजूद भी क्या, लेकिन कबल मैच्योर होने से पहले ये ब्लास्ट हो गया ये तो सारा सिलसिला। ये जाने, इनका काम जाने। आप इस पे आप नजमी साहब आप क्या ऐड करेंगे? राना साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने वन साइडेड डिसीजन लिया, आप लोगों को उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए। में उनको कहा गया था कि भाई ये बनता है गिलानी साहब का। अब वो PDM की जब मीटिंग की बात की, उन्होंने कहा सही बात है, उसमें जाके ये चीज़ फाइनल होगी। लेकिन आपने कहा कि भाई, इन्होंने कहा कि पहले ही ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट नहीं हुआ। PDM बनने के बाद आप ये देखें कि लोगों को तक हमने आवाम को जगाया, लोगों की राय बदलना शुरू हुई। उसकी मिसाल ये 88 मलीर वाला इलेक्शन था, जहाँ 16,000 से 5,000 पे PTI आ गई। मेरे भाई MQM वाले शायद 3,000 पे आ गए। इनका वोट क्यों गिरा? कि लोगों में ये एक्सपोज हो रहे हैं हुकूमत, और PDM यही कर। आप लोग वो जब आप लोग की फेवर में आता है आप लोग खुश होते हैं, उसी तरह PTI ने भी अगेंस्ट इस इलेक्शंस के बारे में बहुत ज्यादा वो क्या बात था की। उसमें एक इतनी सी भी कोई गलती कहीं दिखा दें कि कोई गुंडागर्दी कुछ कहीं, इवन मलीर कैंट के अंदर तो कुछ नहीं हो सकता था ना, जोर जबरदस्ती, या वहां पे भी हो सकता था। नहीं, दूसरे जो थोड़ा रूरल जोन में एरियाज आते हैं, नहीं, मैं आपको बता दूं, मलीर कैंट का इलाका जी, वहाँ बड़े 26-28 हज़ार वोट हैं। जब पिछला इलेक्शन था तो वहां से तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से जीती थी। लेकिन अब जब बाई इलेक्शन हुआ तो थोड़े वोटों से हम जीते, लेकिन टोटल में हम तहरीक इंसाफ से आगे रहे मलीर कैंट में। तो ये लोगों की सोच बता रही है कि लोगों ने इनको, उस हुकूमत को और उस हुकूमत के साथ इत्तेहादियों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया।
کہ ایم کیو ایم 3000 ووٹ پہ آ گئی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایم کیو ایم 3000. ہمارا تو وہ ہے ہی نہیں, وہ حلقہ تھا ہی نہیں نا سر. 3000 بائی الیکشنز کو اگر آپ پارٹی کی مقبولیت کا یارڈ اسٹک بنائیں تو نہیں ایسا نہیں ہے. ابھی چلیں 249 میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایم کیو ایم 249 میں کیا آپ لوگ کو لگتا ہے آپ لوگ ون کر سکتے ہیں, یا اس میں مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے؟ مین فائٹ 4 پارٹیوں میں ہوگی, 4 پارٹیوں میں ہوگی, بلکہ 3 میں کہوں گا مسلم لیگ نون اگر ہم لڑتے ہیں. یہ پارٹی جو بھی فیصلہ کرتی ہے پیپلز پارٹی, اور تیسری ٹی ایل پی ہوگی. جی لاسٹ ٹائم بھی جو ہے ٹی ایل پی کا بہت بڑا نمبر تھا. پی ٹی آئی جی اب جو بھی جیتے پی ٹی آئی چوتھے نمبر پہ ہوگی. یہ اب ان کا مقابلہ مصطفیٰ کمال سے ہوگا, ہمارے ساتھ تو نہیں ہوگا. ان کا اور مصطفیٰ کمال کا مقابلہ ہو رہا ہوگا. پتہ نہیں 5ویں نمبر پہ یہ آتے ہیں یا وہ آتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب. یہ ان کا مقابلہ ان سے ہے, ہم سے نہیں. رانا احسان صاحب, مریم بی بی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, ان کا کہا گیا تھا کہ سرجری ان کی شاید ہونی ہے, اس کے لیے ان کو جانا ہو. ڈاکٹر عدنان کی واپسی کے حوالے سے بھی پاکستان میں گفتگو ہو رہی ہے. کیا مریم بی بی بھی جو ہے لندن چلی جائیں گی؟ مریم بی بی نے خود ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ وہ اس حکومت کا علاج کرنے کے لیے یہی رہیں گی, اور جب علاج مکمل ہو جائے گا اس حکومت کا تو پھر وہ. لیکن میں کیسے کریں گی علاج؟ وہ کیا وہ انتشار کی گفتگو سے کریں گی, ہو جائے گا علاج؟ انتشار کی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں, اتنا انتشار یہ خود پھیلاتے ہیں, کسی کو انتشار پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر جو جی ڈی پی گروتھ اس سال کی وہ پریڈکٹ کر رہی ہے وہ 1.3% ہے, اگلے سال 2% ہے. اس کا مطلب ہے کوئی جاب کریٹ نہیں ہونے والی. انفلیشن وہ 9% اس سال پہ کہہ رہے ہیں, 7% اگلے سال پہ کہہ رہے ہیں, تو مہنگائی ان سے قابو نہیں ہونے والی. آئی ایم ایف کو لٹرلی انہوں نے گروی رکھوا دیا ہے ملک. انہوں نے نیپرا کو آزاد کر دیا کہ جی وہ جتنی مرضی بجلی مہنگائے, پیٹرول پرائسز کے اوپر پریشر ہے. ان سے کیا چیز کنٹرول ہو رہی ہے؟ تو حکومت اگر سمجھتی ہے وہ کمفرٹیبل بیٹھی ہوئی ہے تو وہ ہر اپنے وعدے پہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے, اور حکومت کو شدید خطرے ہیں اب ایک بگیسٹ فیلئر کے. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اتحاد ہے اگر اس میں کوئی تھوڑا عرصے کے لیے کوئی رفت بھی آیا ہے تو ہم اس کو پھر بھی آگے لے کے چلیں گے. پی ڈی ایم اپنی کاوش جاری رکھے گی اس حکومت کے خلاف, چاہے وہ عوام میں اویئرنیس پھیلانی ہو, چاہے آگے جا کے استعفے دینے ہو, یا عدم اعتماد کی کوشش ہو. دیکھیں ابھی اگر آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فری ہو گئی ہے اور ان کو بڑی آسان آگے وہ اپنی جو ہے وہ گورننس کر سکے گی, تو گورننس تو ان سے دیکھیں تیسرا وزیر خزانہ ابھی لگایا ہے انہوں نے, اور وزیر خزانہ ایسا عہدہ ہے کہ جس کمبینیشن کے ساتھ جو ہے وہ ملک چلایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے آج تک 3 سال گزرنے کے بعد ان کا کمبینیشن ہی نہیں سیٹ ہوا. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا میرے پاس. رانا احسان صاحب, پروگرام میں بہت بہت شکریہ شرکت کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون سے. ریحان صاحب کامنٹ کر دیجئے. دیکھیں ملک جس سچویشن سے گزر رہا ہے, میں پی ٹی آئی کا نمائندہ تو نہیں ہوں لیکن زیادہ تر پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہوئی ہے, لیکن جو چیزیں ہم آبزرو کر رہے ہیں, ہمارا جو گریوینس ہے ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ سے کہ کراچی یا اربن سندھ پیکج کے حوالے سے جس طرح کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. ہمارا گریوینس سندھ گورنمنٹ سے بھی ہے بہت شدید کہ آپ نے جو لوکل گورنمنٹ کا جو امینڈمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کی, جس طرح امپاور کرنا تھا آرٹیکل 140 کے اے کا اطلاق کرنا تھا وہ نہیں کیا. لوگ ڈپرائی ہوئے ہیں, پارٹی نے وہ کوسچن کیا تھا نا. دیکھیں یہ سب چیزیں تو کراچی والے سفر کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, ایسی کوئی ایکسرسائز جس سے ملک کی سلامتی کمپرومائز ہو نہیں کرنی چاہیے. اور ان کے سوال کا جب مجھے یاد ہے کرنگی میں کسی چیز کا افتتاح تھا, چیئرمین صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے ایم کیو ایم کے وہاں کے ٹاؤن کے جو ڈی ایم سی کے ملیر کرنگی کے وہ بھی بیٹھے تھے چیئرمین, کچھ ایم پی آئی میں نہیں بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ کے. تب چیئرمین صاحب نے کہا آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں. اپنے خیر کوئی رسپانس نہیں دیا. اس کے بغیر میں تو ابھی آپ کو یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ عوام کی فلاح کے لیے آپ لوگ جو کچھ کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. نجمی عالم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی. ریحان ہاشمی صاحب آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.